सिकंदर आजम 350 से 10 जून 323 कबल अज़ मसीह तक मकदूनिया का हुक्मदान रहा। उसने अरस्तु जैसे उस्ताद की सोबत पाई। कम उम्री में ही यूनान की शहरी रियासतों के साथ मिस्र और फारस तक फतह कर लिया। कई और सल्तनतें भी उसने फतह की, जिसके बाद उसकी हुक्मरानी यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैल गई। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो दुनिया फतह करने के लिए निकला। ये उसके बाप का ख्वाब था और वो इसके लिए तैयारी भी कर चुका था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे कत्ल करा दिया। अब ये जिम्मेदारी सिकंदर पर आयद होती थी कि वो अपने बाप के मिशन को किस तरह पूरा करे। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसकी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई। वरना उस जमाने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हुसूल के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुंचने का जरा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था और दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और खास दावेदार नहीं था। लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल करा दिया जो किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहां तक कि अपनी मां के उकसाने पर उसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल कर दिया। सिकंदर की एक और खुशकिस्मती यह थी कि उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला था जो अपने जमाने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता है। उसके अलावा उसके बाप ने अपनी बेटे की जिस्मानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी और इसलिए उसे शाही महल से दूर एक पुरफिजा मकाम पर भेज दिया ताकि ऐशो इशरत की जिंदगी से वह सुस्त ना हो जाए। यहाँ सिकंदर ने जिस्मानी मशकें भी सीखी और घुड़सवारी, नेज़ा और तलवारबाजी में महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु उसकी ज़हनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तदाई दिनों में सिकंदर ने एंथर यूनान का दारुल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी मालों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उसकी वजह यह थी कि अपनी मुहिम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि उसको यह भी फिक्र थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला ना कर दे। 2 साल इस काम में बीत गए। इस दौरान कुछ इलाकों को तो उसने तलवार के जोर पर फतह कर लिया और कुछ मुकाबला किए बगैर ही उसके साथ मिल गए। शुमाल और मगरब की तरफ से किसी हद तक मुतमईन हो जाने के बाद सिकंदर ने मशरिक की जानब नजर डाली तो उसे ईरान की वसी और अरीज सल्तनत दिखाई दी। बहिरे रूम से हिंदुस्तान तक फैली इस सल्तनत का रकबा लाखों मील था। इसमें दरिया भी थे, पहाड़ भी, सहरा भी थे और झीली भी। गर्ज यहाँ वो सब कुछ मौजूद था जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी होता है। यही वजह थी कि ईरानी सल्तनत पूरी नहीं तो आधी दुनिया की हैसियत जरूर रखती थी। यहाँ तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग आबाद थे। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक बड़ी वजह यह थी कि ईरानी शहनशाह दारा ने सिकंदर के मुखालिफिन की खुफिया तरीके से मदद भी शुरू कर दी थी। दरअसल ईरानी फौज में एक बड़ी तादाद ऐसे यूनानियों की थी जो शुरू ही से अपने पड़ोसी मुल्क मकदूनिया के खिलाफ रहे थे। उन्हीं के उकसाने पर दारा ने यह कदम उठाया था। 334 कबल अज़ मसीह में सिकंदर 35,000 फौज के साथ मकदूनिया से निकला। उस फौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की पैदल फौज की मशहूर तरीन चीज मकदूमी जत्था था। यह 256 फौजों का मरबा शक्ल का दस्ता था, यानी हर कतार में 16 सिपाही थे और इन कतारों की तादाद भी 16 ही थी। इनके हाथों में जो नेज़े होते वो भी 16-16 फुट के लंबे थे। यूं चलते हो जब पहली 5 कतारों के सिपाही अपने नेज़े आगे की तरफ बढ़ाते तो इनकी नोकें पहली कतार से भी आगे निकल जाती। मशरक की तरफ चलते हुए दरिया गिरानी कोस पर सिकंदर का सामना एक कदरे छोटे ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर में 20,000 सवार और 20,000 ही पैदल सिपाही थे। प्यादों में ज्यादातर यूनानी नस्ल के लोग थे। लश्कर की कमान टारा के करीबी लोगों के पास थी। उनमें उसका दामाद सपेथरा वाइस भी शामिल था। सिकंदर की फौज का पता चलते ही ईरानियों ने सबसे पहला काम किया वो दरिया के ढलान किनारे पर कब्जा करना था ताकि दुश्मन फौज की पेशकदमी को रोका जा सके। लेकिन इस बात पर सिकंदर जरा न घबराया
اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لیں۔ بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے پھر ان کا دشمن پر قابو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ عیسائی لوگ جہاں گھڑ سواری میں ماہر ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک زرہ میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کے سواروں کی قیادت تو خود کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی تھی۔ خمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقدونی فوج نے جب خود اپنے سپہ سالار کو دشمن کے صف میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت بند گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کڑی ضربیں لگانی شروع کر دی۔ سکندر چمکدار زرہ پہنے اور سر پر مقدونی کلغی سجائے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار جمع تھے۔ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایرانی سپہ سالاروں کی لاشیں گرنے لگی۔ سکندر کے بازو کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تب اس نے اپنے غلام کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا۔ تب اس کے سپہ سالار دماراتوس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارا کے داماد سپیتھرا وائس کا کام تمام کر دیا۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اس طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان کے 1000 گھڑ سوار مارے گئے۔ باقیوں نے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ایرانی سپہ سالار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کے استعمال کرنا بالکل بھول ہی گئے جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموش کھڑے رہے اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کو گرفتار کر لیا اور باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گرانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا شام کے شہر اسوس کے مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت دارا خود کر رہا تھا اور اس میں تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے، لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کے بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگ حکمتی عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ پرواہ بھی نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے موجود ہیں۔ اس جنگ میں ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا جبکہ مقدونیوں کا نقصان بہت کم تھا۔ سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا لیکن دارا کے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہایت عمدہ سلوک کیا۔ اب سکندر کا اگلا ہدف مصر تھا، لیکن اس کے راستے میں چند ایسے علاقے تھے جو اس سے مقابلے کرنے پر تیار تھے۔ ان میں پہلا سور شہر تھا۔ سور والوں کو جب پتہ چلا کہ سکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں مسور ہو گئے۔ سور ایک جزیرہ تھا، یعنی اس کے چاروں اطراف میں پانی تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعے پر حلہ بول دیا۔ چند ہی دنوں میں یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا تھا۔ سور کے محاصرے کے دوران میں سکندر کو دارا کا پیغام ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اس کے بدلے اسے آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی۔ سکندر نے دارا کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور پیغام بھجوایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیشکش ہے تو دارا خود آ کر بات کرے۔ سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی۔ اس فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر فوجی کارروائی کے سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 قبل از مسیح میں سکندر نے پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا شہر دریائے فرات عبور کیا
और कदीम शहर निनवा के करीब गोगामेली के मकाम पर उसका सामना शहनशाह ईरान के अजीम-उश-शान फौज से हुआ। नैनवा वही शहर है जहां हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। बाज तारीखदानों का ख्याल है कि गोगामेली की जंग में दारा की फौज में कमोबेश 10 लाख प्यादे, 40,000 सवार, 200 तलवारबाज, रत्ता बैलगाड़ी की एक किस्म होती है, 15 हाथी और बेशुमार यूनानी सिपाही थे। दारा ने लड़ाई के लिए मुकाम का इंतखाब भी बड़ा देख और सोच समझ कर किया था। उसे मालूम था कि रत्ता ऊंची नीची जगहों पर नहीं चल सकते, इसलिए उसने इनके लिए एक मखसूस जगह पर जमीन को बिल्कुल हमवार कर लिया था। अपने से 20 गुना बड़ी फौज को देखकर भी सिकंदर घबराया नहीं, बल्कि उसके ज़हन ने फौरन लड़ाई का एक शानदार मंसूबा बना लिया। सबसे पहले उसने अपने जनरलों को बुलाकर ऐसी पुरजोश तकरीर की कि सबकी हिम्मत बन गई। उसके बाद उसने हमले में पहल करने के बजाय इंतजार करना शुरू कर दिया। उस दौरान उसने अपने सिपाहियों को मुकम्मल आराम करने का मौका दिया ताकि जंग शुरू होने तक वो बिल्कुल ताजा दम और चाकू चौबंद हो जाएं। इसके बरअक्स ईरानी सिपहसालार ने अपने सिपाहियों से मुसलसल काम लेकर उन्हें थका दिया था। दारा ने अपनी फौज की तरतीब इस तरह से की थी कि खुद दरमियान में था और दाएं बाएं आगे पीछे इसके नहायत काबिल एतमाद आदमी थे। उधर मखदूमी सिपहसालार सिकंदर को मालूम था कि किसी भी फौज की दाईं तरफ का दस्ता जंग के दौरान सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसलिए उसने इसकी क़ियादत अपने नहायत बहादुर और काबिल एतमाद जनरल पार्मेनियो को सौंपी और इंतहाई दाई जानब फौजों की एक इजाफी कतार भी मुतय्यन की ताकि किसी अचानक हमले की सूरत में मुअस्सर दिफा किया जा सके। लड़ाई शुरू हुई तो दोनों फरीकों को अपनी फतह का यकीन था। सिकंदर के पास न सिर्फ अच्छा सहन था बल्कि उसके पास अच्छे हथियार भी थे। वह पहले भी ईरानियों पर फतह हासिल कर चुका था। यही बातें उसके एतमाद का बाइस थी। दूसरी जानब दारा को तादाद की बढ़ोतरी की वजह से फतह की उम्मीद थी। लड़ाई का आगाज दारा की तरफ से हुआ और उसने सबसे पहले अपने रत्ता रवाना किए। उसे पूरा यकीन था कि ये दुश्मन की फौज में खलबली मचा देंगे, लेकिन जब उसने देखा कि मखदूमी सिपाही बड़ी महारत से अपने दिफा कर रहे हैं तो उसने प्यादों को वार करने का हुक्म दे दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसकी तवक्को सिकंदर कर रहा था। प्यादों को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब लड़ाई आखिरी मराहिल में हो और दुश्मन पर आखिरी वार करना हो। फिर क्या था, प्यादों की हरकत में आते ही ईरानी फौज की तरतीब बिल्कुल ही खत्म हो गई और उनकी सफों में खला आ गया। ये देखते ही सिकंदर ने अपने नेज़ा बरदारों और मखदूमी जत्थों को हमले का हुक्म दिया। उस हमले की खास बात यह थी कि उसकी क़ियादत खुद सिकंदर कर रहा था। ग्रानी कोस के मार्के की तरह इस मर्तबा भी सिकंदर ने पहली ईरानी फौज के बड़े बड़े जर्नेलों को निशाना बनाया और आन की आन में इनकी लाशें कट कट कर गिरने लगी। दारा ने जब एक के बाद एक आदमी को गिरते देखा तो वह हिम्मत हार बैठा और मैदान जंग से भाग निकला। बस यही इस जंग का अंजाम था। इसके बाद अगरचे ईरानी फौज के जत्थों ने थोड़ी बहुत मुजाहिमत की, लेकिन ये इनफरादी सतह पर थी और यही वजह है कि मखदूमी फौज का भाल भी बेकाना हो सका। सिकंदर ने जब देखा कि उसके सिपाहियों ने मैदान मार लिया है तो वह दारा के ताक़ब में निकला ताकि बार बार के मार्कों के बजाय एक ही दफा इसका काम तमाम कर दे, लेकिन वो इसके हाथ न आया। कहा जाता है कि बाद में बाज ईरानी जनरलों ने खुद ही मिलकर उसे कत्ल करा दिया। यह वाक़या मौजूदा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के पास पेश आया। सिकंदर जब उस जगह पर पहुंचा तो उसे दारा की लाश ही मिली। तब उसने उसे वापस ईरान रवाना कर दिया और हुक्म दिया कि उसे तमाम शाही इजाजात के साथ दफनाया जाए। ईरान की फतह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर को मशवरा दिया कि उसने बहुत सी फतूहात हासिल कर ली, अब वो वापसी की राह ले। लेकिन पुरस्तो तो दुनिया की फतह का भूत सवार था। उसने कहा कि वो उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक हिंदुस्तान को फतह नहीं कर लेता। ये 327 कबल अज़ मसीह की बात है जब उसने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। उस वक्त उसकी फौज में 1,20,000 प्यादे और 15,000 सवार शामिल थे। काबुल पहुंचकर उसने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को बराह रास्त सिंध की तरफ रवाना किया और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर की क़ियादत में शुमाल की तरफ आगे बढ़ा।
یہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل بھی اسے فتح نہیں کر پایا تھا۔ کوہ مور کے قریب نیسا کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں مل گئی اور انہوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا۔ اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا۔ سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس نے دارا کا مقابلہ کیا تھا، یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ راجہ پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔ تب اس نے ایک جنگی چال چلی۔ اس نے ایک جنریل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دیا اور باقی فوج لے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا۔ اس سے پورس یہی خیال کر رہا تھا کہ مقدونی فوج کے وہی مٹھی بھر سپاہی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر ایک طرف سے حملہ کر دیتا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پورس کو سکندر کی موجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ دریا پار نہیں کر چکا تھا۔ تب اس نے فوراً اپنی بیٹی کی کمان میں ایک دستہ سکندر کی طرف روانہ کیا، لیکن سکندر تو بڑے بڑے سپہ سالاروں اور جنریلوں سے دو ہاتھ کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں 180 ہاتھی بھی شامل تھے۔ انہی سے مقدونی فوج کو زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کا کہا بھی نہیں مانتے۔ اس مصیبت کا علاج سکندر نے یوں کیا کہ جو ہی ہاتھی حملہ آور ہوئے اس نے اپنے سواروں کو دو قطاروں میں بانٹ دیا، ایک ہاتھیوں کے بائیں طرف اور دوسری دائیں طرف۔ یہ سوار ہاتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ایک تنگ سی گھاٹی میں لے آئے۔ یہاں آ کر ہاتھی بدک گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس مارکے میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن اس سب کے باوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخم سے چور ہو کر بالکل نڈھال نہیں ہو گیا۔ پورس کو گرفتار کر کے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ضرور دیا جاتا۔ اس نے پورس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر میدان جنگ میں پورس کی بہادری سے تو پہلے ہی متاثر تھا، اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متاثر نہیں کیا، اور بہادروں کی موت کے گھاٹ اتار دینا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی واپس کر دیا۔ اس کے جواب میں راجہ بھی اس کا دوست بن گیا۔ سکندر کو ہندوستان کے اندر تک جانے اور اس کے عجائبات دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا یہی شوق اور تجسس تھا جس نے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ ایرانی سلطنت پر قبضہ کیا کم تھا کہ وہ اور کی لالچ کرتا۔ تاہم جب اس نے جہلم سے آگے چلنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر اس کی فوج نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں کی مسلسل مشقت نے انہیں سخت تھکا دیا تھا، اور اب انہیں مزید ہمت نہیں تھی۔ اس سے قبل وہ جن ممالک اور ریاستوں پر قبضہ کر چکے تھے، ان کی افواج بآسانی ہار مان گئی تھی، مگر ہندوستانی افواج کی بہادری کے بارے انہیں جہلم کے میدان جنگ میں تجربہ ہوا، جس سے ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماں کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا اور اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر کی تقریریں بے اثر ہو گئیں
انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا۔ مورخین اس کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر سپاہی دولت سے بھرے ہوئے اونٹوں کا مالک بن چکا تھا، اب وہ اس دولت سے عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ میدان کی مصیبتوں اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر کے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ دریائے بیاس کے کنارے آباد قبائل کے طاقتور اور جنگجو سپاہی اسلحہ سے لیس ہو کر جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ یہ خبریں سن کر سکندر کی فوج بددل ہو گئی۔ انہیں پورس اور ملتان کے جنگجوؤں نے ہلا کے رکھ دیا تھا، اس لیے وہ وطن واپسی کا سوچنے لگے۔ سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے۔ ہندوستان کو فتح کرنے کی اپنی تمام تر خواہشات کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کا تاج سجائے، اپنے آبائی شہر مقدونیہ میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل کے قریب ہی تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو سکا، اور وہیں اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ سکندر نے 33 سال کی عمر پائی اور اس کا انتقال 323 قبل از مسیح میں ہوا۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا تھا۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری روایت کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا۔ ساری رات شراب کا دور چلتا رہا۔ یہ شدید سرد رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہو گیا جو بعد میں نمونیا میں تبدیل ہو گیا، جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کثرت سے شراب نوشی کر دی، جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی۔ آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا۔ کثرت سے شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اپنی جوانی میں فتح کر لی۔ کہتے ہیں اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔